ودليل معنا حتى تسكنه ولك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد بہواز بلند الصلاۃ. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے سلام. نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے ایک سبحان آواز کو. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری. پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی. اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بالشمار. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند الصلاۃ. دعا ہے میرے عظیم محسنین کی پرخلوص کی چاہیے سفیدہ کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول منظور. جتنے صاحبان ایمان اس سفیدہ میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ حاضر عظیم. بالخصوص گلزار شاہ جی نے صحت کے لیے دعا کا حکم دیا. آج کی اس صف ادا کا وسیلہ بنا کے تیری بارگاہ میں آج گزار ہوں شفا کا. جتنی دعائیں سکین کی ذمہ ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. شرف قبول صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشتے جنت. اللہ ویسے تو مجلس جنت ہے اور مومن کا حق ہے کہ وہ جنت میں جہاں چاہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ایسے بکھرے بکھرے پھول گلشن آل محمد میں اچھے نہیں لگتے. میرے پاس اس سے اچھا طریقہ ہے ہی نہیں. جو بندہ نظر اللہ نیاز حسین کا مطلب سمجھتا وہ پیچھے سے اٹھے اور ممبر پہ جائے گا. بیٹھے رہیں گے نہ پڑھنے والے کو مزہ نہ سننے والے کو مزہ. سید سارے اگے ہو سیدہ نو پیچھا نہیں کر سکتے. مہربانی نہیں تو میں اگے جا کے پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپیش ہے. ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ملا ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے. تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی سطر بتائے گی کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے. سرکار میں روح محرم کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اسی ایک سطر میں. اگر میرا مجمع ساتھ مل گیا سیدہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسن کہتے ہیں. جو آپ پہ اللہ کرے کسی دروازے کا موقع. بہت شکریہ، بہت شکریہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میرے بعد ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اور ہمارے سب کے پسندیدہ ذاکر، شاید وہ بھی میری طرح پہلی دفعہ ہی اس بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن پہلی دفعہ آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اور ہم اجنبی ہیں.
آپ کے اور ہمارے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا۔ یہاں اجنبیت کی بات ہی نہیں ہے۔ سید آپ کو سلام ہے۔ لہن داؤدی سے آپ کو مستفید فرمائیں گے جناب بکرار حیدر شیرازی صاحب۔ تھوڑی دیر مجھے برداشت کرنا ہے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، سیدہ آپ کو سلامت ہے، بلندی علی، عصمت سیدہ اور مزاج حسین۔ کرنل صاحب مجھے نہیں پتا کہ مجھے 4 منٹ ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے، 55 منٹ گزر گئے، میری پہلی حاضری ہے یا 100ویں مجلس ہے، اس بات کی مجھے قطعی پرواہ نہیں۔ میرے سامنے تھوڑے لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع، مجھے نماز ولایت ویسے پڑھنی ہے جیسے 10,000 کے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں۔ بندے چپ کر گئے تو یا تو وہ شیعہ نہیں ہے یا پھر مجلس میں آ کے بھی حاضر نہیں ہے، تیسری وجہ ہی ہے تو میرے ساتھ نہ بول۔ بندے کہتے ہیں شیعہ ممبر سے ولایت علی پڑھنے والے ذاکر توحید نہیں بیان کرتے، یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے۔ اس سے بلند مرتبہ توحید ممکن ہی نہیں، وہ اللہ جسے 5 تن سجدہ ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کو موقع تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، پیغام ادا ہو گیا۔ یہ جو 5 نام میں نے قرآن سمجھ کر، توجہ، قرآن سمجھ کر، چلے چپ کر کے میں سطر بدل دیتا ہوں، روح قرآن سمجھ کر۔ خطیب کے پاس لفظی ہوتے ہیں سب، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ یہ جو 5 نام قرآن اور روح قرآن سمجھ کر میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہی 5 اللہ کا نور ہے۔ آسمان بھی قیمت میں لاؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دیجئے، میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں ہے۔ پہلی مجلس ہے، آغاز محرم ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے۔ وقار بھائی اب مجھے نہیں پتا کہ سطر میں نے ادا کیسے کرنی ہے اور انہوں نے وصول کیسے کرنی ہے۔ یہی 5 اللہ کا غائب ہے، یہی 5 اللہ کا ظہور ہے۔ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، سیدہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب۔ ان 5 کے چلے بات آ گئی، ان 5 کے بڑے کمال رشتے اس وحدہ لا شریک سے۔ میں سرکار آج توحید اور حسین ملا کے پڑھنا چاہوں گا، اگر آپ دعا فرمائیں گے تو میری منزل اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ان 5 کے بڑے خوبصورت اور کمال رشتے، ناظرین ممبر صاحب، اس وحدہ لا شریک ہے۔ اب میں پہلا رشتہ پڑھنے جا رہا ہوں، قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا۔ پہلا رشتہ ہی بڑا خوبصورت ہے، دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ۔ جہاں تک بات پہنچی ہے، یہ ہاتھ اٹھایا کرے بیٹا، ہاتھ اٹھایا کرے، ہاتھ اٹھے گا، یہ ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے، علی کی بارگاہ میں اٹھے گا، شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا، لیکن اس کے لیے ہاتھ کو کاسا تو بنانا پڑے گا نا، اس سے اچھے طریقے سے میں میسج ادا کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ، سنتا وہ ہے، کان یہ، اگلی سطر پہ بچہ بولے گا، بولتا وہ ہے، زبان یہ۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلام۔ چلے A+ سرکار میرے لیے یہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، جو منبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ مالک آپ کی عزت، بخت، شرف، رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ دیکھتا وہ ہے، آنکھیں یہ، سنتا وہ ہے، کان یہ،
اب میں ایک سطر اپنے مزاج کی کہہ دوں کرنل صاحب ہے اجازت؟ مجھے نہیں پتا کہ بندے داد دیں گے یا بعد میں فتویٰ بازی کریں گے، اس بات کی قطعی پرواہ نہیں. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو. کل رات کابر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، اب تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جان مولا میں تیری ولایت کا پیغام لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. دیکھتا وہ ہے آنکھیں یہ ہیں، سنتا وہ ہے کان یہ ہیں. عربی زبان میں دیکھنے والے کو کہتے ہیں بصیر، سننے والے کو کہتے ہیں سمیع. اب پھٹتا ہے کسی کمینے کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. اور رشتہ سنو ان 5 کوش کے ساتھ، یہ آنکھیں نہ ہوتے وہ بصیر نہ ہوتا. آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت، اللہ تمہیں سلامت. بہت شکریہ، بڑا اچھا سوچ رہے آپ. اتنی تو توقع بھی نہیں تھی جتنی خیرات کا اسکول میں اتر گئی ہے. سیدہ آپ کے سلامت. وہ یہ آنکھیں نہ ہوتے وہ بصیر نہ ہوتا، یہ کان نہ ہوتے وہ سمیع نہ ہوتا. توجہ. اچھا چلو اگر برادران اہل سنت اس مجلس میں موجود ہیں تو ان تک بھی ایک پیغام پہنچنا چاہیے. دیکھو صحیح بخاری تک میں یہ حدیث میں دکھا سکتا ہوں. آپ حوالہ بھی ممبر سے بتا دیا، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، بات وہ کروں گا عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. میرے ممبر چھوڑنے کے بعد میرے محسنین کو کوئی بندہ پریشان نہ کرے. جس نے بات کرنی ہو سر سے میرا نمبر لیجئے گا، واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا. کتاب کا واٹس ایپ پہ اسکرین نہ سینڈ کروں، اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں. جو جھوٹے کی سزا وہ میری آواز بچا کے گھر لے جا، پھر گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آ سکتی. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. حدیث بخاری میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، اور حدیث قدسی بھی ہے، یعنی اللہ نے رسول سے ڈائریکٹ خطاب کیا. میرے حبیب امت تک ایک پیغام پہنچا دے. جو بندہ میری عبادت کے ذریعے مجھ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. ذمہ داری سے میں فکر عرض کرنے جا رہا ہوں. جو بندہ میری عبادت کے ذریعے مجھ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، میں اللہ اس بندے کو کچھ انعام دیتا ہوں. پالنے والے کون سے انعام؟ اللہ کہتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں. چپ کر جو تمہاری مرضی ہے نا. امام حسین تمہیں سلامت ہے. جو ہاتھ اٹھائے اللہ کہتے ہیں نجف اشرف علی بادشاہ کے روضے پہ جا کے مسو. اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو کچھ انعام دیتا ہوں. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. پالنے والے کیا مطلب؟ آغا سے وہ بندہ دیکھتا ہے تو میرے ذریعے. نہ اتنی تھوڑی سی دعوت سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں. بھی 15-20 بندے فرنٹ لائن والے بولے اور پچھلے خاموش رہے. جب تو مجلس میں آ کے بھی یہ نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا، تیسری وجہ بھی تو میرے ساتھ نہ بول. اور جس کے ذریعے یہ بندہ دیکھے اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ دیکھے اسے علی کہتے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت. چونکہ آغاز محرم میں تو جلسے کا مزاج اور ہوتا، سارے سال کے زداری کا مزاج اور ہوتا، محرم کا مزاج ہی الگ ہے. جیسے آپ سارا سال روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن رمضان کا مزاج الگ ہے، اسی طرح ان 10 دنوں کا مزاج الگ ہے. ہاں میں تمہیں محرم کی روح سمجھانے جا رہا ہوں. یہ 1445 ہجری کا محرم ہے. اچھا یہ 1445 ہجری کا عدد بھی جو ہے نا بڑا کمال ہے. میں نے چلتے چلتے سرغور کیا تو ایک راست ہو گیا. پتہ کیا؟ ان عدد کو جمع کریں تو ایک کرشمہ سامنے آئے گا. 1445 1 4 4 5 جمع کر لو 14 بنتے ہیں. جو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں 12 میں سے یہ واحد مہینہ ہے محرم. سر دعا فرمائیے گا اس سے بڑا شاید گلدار صدی میں تحفہ آپ کے کاروان کو نہ دے سکوں. واحد مہینہ ہے محرم جو شروع بھی میم سے ہوتا ہے. نہیں یار مایوس نہ کرنا کہ میں اکیلا رہ گیا. امام حسین آپ کو سلامت ہے. جو شروع بھی میم سے ہوتا ہے ختم بھی میم پہ ہوتا ہے.
8-10 بندے بول رہے ہیں تو میرا اپنا گزارا نہیں، 30 سیکنڈ مجھے داد نہ ملے، میری اپنی طبیعت سے نہیں پریشان ہو جاتی ہے۔ اب تم آزماؤ اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم۔ واحد مہینہ ہے محرم، جو شروع بھی میم سے ہوتا ہے خاتم بھی میم پہ ہوتا ہے، یعنی محرم نے بتایا ہے ہمارا پہلا بھی محمد ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے۔ توجہ، اور ادھر بھی میم، اگلا تحفہ سر قبول فرمائیے، ادھر بھی میم، ادھر بھی میم، درمیان میں 2 حرف ہیں ہے اور رے، غور کرو تو ہور بنتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، یعنی ادھر بھی میم ادھر بھی میم، درمیان میں ہے ہور، یعنی حسین نے محرم بنا کے بتایا کہ آ جاؤ، آج بھی ہور بنا دو۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ اچھا، حسین ہے کارخانہ مشیت، نظم بھی پڑھیں گے، رباعیاں بھی پڑھیں گے، شعر بھی پڑھیں گے، شاہ صاحب آپ کو قصیدے بھی سنائیں گے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جب تک جناب چاہیں گے نوکری کریں گے۔ یہ واحد مہینہ ہے محرم، جس نے بتایا ہے حسین کارخانہ مشیت ہے۔ اب خدا کی قسم تم سے صرف داد بٹورنا ہو نا، تو 4 رباعیاں پڑھو اور تمہیں آسمان سے ٹکرا دوں، وہ ہنر بی بی نے مجھے بڑا عطا کیا، تمہاری سوچ بھی نہیں ہے۔ چلو میں تمہیں ممبر پہ داد لے کے دکھا دیتا ہوں کہ داد لیتے کیسے ہیں۔ علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ، اپنے کمال پہ ناز نہیں، سیدہ کی عطا پہ ناز ہے۔ جناب کا دل خوش کرنے کے لیے میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کرنے جا رہا۔ علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے ممبر پہ، کھچا کھچ مسجد کوفہ صحابیوں سے بھری ہوئی تھی اور علی کی زبان سے خطبہ جاری۔ اچانک خطیب منزل معراج کی زبان ولایت سے فکرہ نکلا، بات ایسی تھی پورے ماحول پہ خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ بات ہی ایسی تھی، علی فرماتے زمانے والوں یاد رکھنا، جس نے کتے کو 1 روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بندے حوالہ مانگ لیں گے، نہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک آپ کا مجرم ہو۔ جس نے کتے کو 1 روٹی ڈالی اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا۔ بندے پریشان ہو گئے، خاموش ہو گئے، کونے میں سے بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے مولا میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مولا میں چک کا رہنے والا ہوں، گاؤں کا رہنے والا ہوں، بدو ملی کا رہنے والا ہوں، الہ پر سیدہ کا رہنے والا ہوں۔ مولا میں نے جانور پالے ہیں سرکار، ان کی حفاظت کے لیے میں نے کتا بھی رکھا ہے۔ مولا کتا جو رکھا ہے اسے روٹی تو ڈالنا پڑتی ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ، 1 روٹی کے بدلے 70 نبیوں کا قتل۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹھ جا، میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی ہے۔ اتنا سا وقت لگتا ہے، داد لینا ہو تو اتنا سا وقت لگتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، علی فرماتے ہیں میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات ہی نہیں کی ہے۔ آواز سے کہتے ہیں مولا آپ کا کہنا حق، آپ اللہ کی زبان، آپ کی زبان سے نکلا ہوا تقدیر نہیں ٹال سکتے، لیکن مولا میری مجبوری ہے نا، یہ باریک ذہنوں کے لیے فکر کرنے لگا ہوں، مولا میری مجبوری ہے، میں بشر ہوں نا، میں نے تو زندگی میں 4 ٹانگوں والا کتا ہی دیکھا ہے۔ سر تو تب گئی ہے، مولا آپ کس کتے کی بات کرتے ہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے سننا چاہتا تو پھر سن، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا، توحید کے ہر امر پہ قبضہ ہے ولی کا، ہے فیصلہ یہ میرا باصورت انسان، کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا۔ کون سا مسئلہ ہے داد لے؟ سیدہ آپ کو سلام ہے، سیدہ آپ کو سلام ہے، سیدہ آپ کو سلام ہے۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ امام حسین آپ کو صحت عطا فرمائے۔ بات بھولی تو نہیں، تو میں داد نہیں صرف چاہتا، میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ داد میں جب چاہوں گا جناب سے لے لوں گا۔ حسین کارخانہ مشیت، آسمان سے آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ حسین کارخانہ مشیت، اچھا یہ کارخانے میں ہوتا کیا ہے؟ خام مال آتا ہے، اس پہ پروسیس ہوتا ہے، عمل کاری ہوتی ہے، ورکنگ ہوتی ہے، لیبر کام کرتی ہے، پھر اس کو چیزوں میں ڈھالا جاتا ہے،
اور منڈی میں مارکیٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے عام صارفین کے لیے. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. کیوں سر؟ امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. دیکھو دیکھو دیکھو, گنے کا کارخانہ ہے, چینی بنانے والا کارخانہ. گنا خام مال کے طور پر لیا جاتا ہے, اس پر پروسیس ہوتا ہے, چینی تیار ہوتا ہے, وہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں, میں بھی استعمال کرتا ہوں. یعنی پروسیس کے بعد گنا چینی میں ڈھال دیا جاتا ہے استعمال کے قابل کرنے کے لیے. بشریت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. حسین ہے کارخانہ مشیت. حسین پتہ کیا کرتا ہے؟ عام بندے خام مال کے طور پر لیتا ہے, مکمل انسان بنا کے واپس کر دیتا ہے. اللہ, میں نے پہلے کہا ہے محرم کا مزاج الگ ہے. سیدہ آپ کو سلامت. خام مال کے طور پر عام بندے لیتے ہیں اور مکمل انسان بنا کے واپس کر دیتا ہے. اچھا, حسین ایک اور کام بھی کرتے ہیں, وہ بڑا خوبصورت کام ہے. پتہ کیا ہے؟ حسین اندر سے روشنی دیتے ہیں. سر میں شکر گزار ہوں, بے ساختہ آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے. سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. پڑھے لکھے لوگوں میں یہی تو بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے. حسین قبلہ اندر سے روشنی دیتا ہے. اچھا, میں بات واضح کروں, آسان کروں تاکہ یہ بچے بھی لے جائیں. ایک ہوتی ہے باہر کی روشنی, ایک ہوتی ہے اندر کی روشنی. یہ جو کیمرے کی لائٹ ہے نا, یہ ہے باہر کی روشنی. یہ اپنا بھی دیکھتا ہے, بیگانہ بھی دیکھتا ہے. ایک ہوتی ہے اندر کی روشنی. اندر روشنی نہ ہو, یہ سطر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا مجھے. اندر سر روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہے. سطر میں کہہ گیا ہوں, شاید میرے پہنچانے میں سر کمی رہ گئی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان, آپ کو لیے مجلس سے شبیر میں بندے ہوئے ہاتھ اچھے نہیں لگتے, داد آپ نے مرضی سے دینی ہے. اندر روشنی نہ ہو. میں ذمہ داری سے اعلان فکرہ کہنے جا رہا ہوں. بھائی کیمرے والے ذرا فکرے کے بعد کیمرہ روٹیٹ کرنا تاکہ مجھے پچھلے چہروں کی زیارت ہو جائے. سر, اندر روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی چاچا جی اندھیرے سے زیادہ خطرناک ہے. اور میں مثال دے دوں, یزید بیٹھا ہوا تھا تخت پر, وہ دیکھتا تھا باہر کی روشنی سے, باہر کی روشنی سے کام لے کے کہہ رہا تھا یہ بھی عورت ہے, یہ بھی عورت ہے, یہ بھی عورت ہے, یہ بھی عورت ہے. حسین اندر کی روشنی دے کے کہہ رہا تھا خبردار یہ ماں ہے. اللہ اللہ. باہر کی روشنی والا کہہ رہا تھا چاروں عورتیں ہیں برابر ہے. حسین اندر کی روشنی دے کے کہہ رہا تھا خبردار میرے نانا کی شریعت کی پابندی ہے, یہ ماں ہے, یہ بہن ہے, یہ بیٹی ہے. محرم کو پیغام دینا چاہیے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. اتنا بڑا کریم حسین, ہوئے ہوئے ہوئے, جس کے کرم کی کوئی حد بھی نہیں. اللہ, اتنا کریم حسین جس کے کرم کی حد بھی نہیں. چلے میں اردو ادب سننے والوں کے لیے سطر بدل دیتا ہوں. توحید کے لامحدود کرم کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اتنا بڑا کریم, دروازے پہ آئے ہوئے سوالی کا مذہب نہیں پوچھتے. چلو یہی کی بات کر لیتے ہیں. کرمل صاحب نے اسرا محرم کا اشتہار چھپوایا. کوئی بندہ ثابت کرے, جائیداد لکھ کر دینے کو تیار ہے. کوئی بندہ کہے اشتہار پہ انہوں نے لکھوایا صرف شیعہ آ سکتے ہیں. چپ کر جاتے ہو تو پھر وقت زیادہ لگ جاتا ہے. جلدی رابطہ کر لیا کرو, جلدی بات وصول کر لیا کرو تو وقت بچ جائے آپ کا بھی میرا بھی, تاکہ میں اگلا جملہ جناب تک پہنچاؤں. حسین دروازے پہ آئے ہوئے سوالی کا مذہب نہیں پوچھتا. یہی تو وجہ ہے تمہیں علماء و ذاکرین بتاتے ہیں حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں, صرف انسان ہونا ضروری. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت ہے. اتنا بڑا کریم, دشمن دروازے پہ آئے, حسین خالی نہیں روکے. ابھی فضائل میں کھڑے, جب مسائل پڑھیں گے پھر اشارہ کریں گے. اچھا تم فیصلہ کرو, کتنا بڑا کمینہ دشمن تھا حسین. دروازے پہ آیا, آ کے کہتا حسین ابھی ظرف عقیدت کو روکیے گا.
فضائل میں رو پڑنا مومن کی توقیر ہے، معراج ہے فضائل کی، لیکن میں منت کر رہا ہوں ذرا روکیے گا، سنبھالیے گا اپنے آپ کو، مجھے دو باتیں کرنی ہیں۔ اتنا بڑا دشمن تھا حسین یزید، آگے کہتا حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ توجہ، اب خدا کی قسم اٹھ کے بھی کھڑے ہو جائے جملے کی قیمت نہیں، حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ اندازے بے نیازی سے میرے امام مسکرا کے فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ ادھر والے احباب ہاتھ اٹھانا عبادت ہے، چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں، کیمرے کی لائٹ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ۔ حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ نانا میرا رسول ہے، اوئے اوئے، بیعت بھی میں کروں۔ علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں۔ چپ کر کے وہ سطر بدل دیتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں فرشتے میرے نوکر ہیں۔ شاباش شاباش، کتنے اچھے لگے ہو، کتنے ہاتھ بلند ہوتے ہوئے عباس کے علم کی سلامی کے طور پر کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ حسین فرماتے فرشتے میرے نوکر ہیں، بیعت بھی میں کروں۔ لفظوں کا خزانہ اس سینے میں اتنا ہے فجر ہو جائے گی لفظ نہیں ختم ہوں گے۔ حسین فرماتے پھولوں کی خوشبو میرا نام لیتی ہے، بیعت بھی میں کروں۔ سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے۔ بہرحال کیا مسجع مقفع عبارات کا میں سہارا لیتا رہا ہوں، نتیجہ پیش کروں اور گزر رہا ہوں جناب کی دعا کے سارے تلے۔ حسین فرماتے نانا میرا رسول ہے، حسن میرا بھائی ہے، علی میرا بابا ہے، قرآن میرے گھر اترا ہے، فرشتے میرے نوکر ہیں، پانی کی روانی کی کہانی کی جوانی میرا تذکرہ کرتی ہے، بیعت بھی میں کروں۔ حسین فرماتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماں میری اللہ کا پردہ ہے، بیعت بھی میں کروں۔ اللہ سیدہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھیں، اس سے بڑی دعا میرے پاس ہے ہی نہیں تھی جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں 4 مصرے ہیں سلامی کے طور پہ، وہ اگر قبول فرما لیں، آپ نے اتنے اچھے انداز سے بھرے مجمع میں نام علی بلند کیا ہے تو میں سلامی پیش کرنے کے جا رہا ہوں۔ ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے، جو تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ۔ امام حسین آپ کو سلامت۔ حسین فرماتے ہیں مجھ سے بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو، میرا مقام دیکھو، اپنی پستی دیکھو، میری بلندی دیکھو۔ ہائے ہائے ہائے، سر شکر گزار ہوں۔ چلے آپ نے بے ساختہ ہاتھ بلند کیا، ایک جملہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ میری عزت دیکھو، اپنی ذلت دیکھو۔ ہائے ہائے ہائے، بغار شاہ کی 4 مصرے میں آپ کو مخاطب کر کے پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ مجھے پتہ ہے ہر سطر ہر سامع کے لیے نہیں ہوتی۔ جتنے سطر میں بول رہا ہوں میں ایڈوانس میں دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کر رہا ہوں۔ حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا، بھول گیا ہے تو میں بتاؤں تو کون ہے میں کون ہوں۔ حسین فرماتے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، وہ جس کی، میں نے مصرع کا علم 2 صحابہ میں صدر گئی ہے۔ حسین فرماتے وہ جس کی دسترس میں حق کی، پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں مصرع کا ہے اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے۔ حسین فرماتے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیت نہیں کرتا، طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل، خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں ہے۔ ہوئے 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 اللہ، حسین آپ کو سلام، امام حسین آپ کو سلام۔ خدا کا ہاتھ میں ہوں، خدا بیعت نہیں کرتا۔ چلو اسی سے متصل 4 مصرے بس اسی پہ نوکری تمام کر کے میں قبلہ کے حوالے منبر کرنے جا رہا ہوں۔ کمینہ کہتا ہے حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین فرماتے کس بل بوتے پہ بیعت مانگ رہے ہو؟ ہوئے ہوئے یار، مشکل سطر اگر ہو بھی جائے تو مشکل کشا سے بھیک مانگا کرو، چپ نہ کیا کرو۔
کمینہ کہتا ہے حسین تخت میرے پاس، سر توجہ، ٹھہر ٹھہر کے صدر کہوں گا، تخت میرے پاس، تاج میرے پاس، سلطنت میرے پاس، حکومت میرے پاس، خزانے میرے پاس۔ جنہ ہاتھ کھولی تو مجھے اتنا ہی پیارا جتنا سارا مجمع پیارا ہے، دانت مرضی سے دینا لیکن ہاتھ کھول کے بیٹھ۔ حسین فرماتے تاج میرے پاس، کمینہ کہتا تاج میرے پاس، تخت میرے پاس، حکومت میرے پاس، لشکر میرے پاس، بندے میرے پاس، خزانے میرے پاس، تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین فرماتے ہیں اتنا کچھ رکھتے ہو، شرم پھر بھی نہیں آتی، مانگ پھر حسین سے رہے ہو۔ اللہ 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 اللہ، کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا؟ اتنا کچھ رکھتے ہو، مانگ پھر حسین سے رہے۔ اللہ تیری زندگی سلامت رکھے، مانگ پھر حسین سے رہے۔ کمینہ کہتا حسین آخر تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ لو جی دامن غور پہ قلم نور سے لکھنے والے 4 مصرے پڑھ کے میں منبر شراری صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ حسین فرماتے آپ میں بتاؤں، میں مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یزید کہتا ہے حسین وجہ کیا ہے؟ حسین فرماتے آپ فرق میں تمہیں سمجھاتا ہوں، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کر دے پھر بولنے میں کوئی داغ نہیں ہے۔ حسین فرماتے قرآن کے ماحول میں کوثر کو لکھا ہو، رحمان کے ہر لفظ کے دفتر کو لکھا ہو۔ حسین فرماتے وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا۔ اللہ اللہ وہ ہاتھ بھلا تیری کرے کس طرح بیعت جس ہاتھ نے نبیوں کے مقدر کو لکھا ہو۔ یہ جو چاند آج طلوع ہوا ہے نا، بس ختم ہوگی بات، اتنا ہی پڑھنا تھا جناب کی ضیافت ایمانی کے لیے، ورنہ یہ راتیں ہیں ہی رونے کے لیے۔ معافی چاہتا ہوں نظرداروں سے جن کے گریے میں رکاوٹ بنا، اب چاہتا ہوں آپ بھی روئیں میں بھی روؤں۔ کچھ پیغامات ہیں جو مصائب میں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو چاند آسمان پہ تم نے دیکھا، مدینے کے لوگ یہ چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز اتنی ہے۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ یقیناً قبول ہے، مجلس میں روحانیت بتا رہی ہے، یقیناً صفحہ اللہ قبول ہے۔ اللہ میرے بانیان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ آسان نہیں ہے آج کے دور میں شبیر کی صفحہ آزاد یوں بچھانے۔ کتنا عجیب چاند ہے جس کی تلاش میں جنگل میں آ کھڑی ہوئی بیٹی بطول کی۔ مرحبا مرحبا لکھے کے مقدس آکے حسین، ہائے ہائے ہائے، ذاکر بعد میں ہوں عددار پہلے ہوں، چاہتا ہوں خود بھی روؤں تمہیں بھی رلاؤں۔ کل رات چاند کا انتظار تھا، جب نہیں نکلا فائنل ہوگی خبر تو آنسو پھر بھی نکل آئے۔ خدا جانے آنسوں میں تاخیر کیوں ہو گئی۔ یہ جو چاند تم نے اپنی منزل پہ دیکھا، میں نے اپنی منزل پہ دیکھا، رونے آئے ہو تو خطر کافی ہو جائے گی۔ یہی چاند عباس نے بہنوں کے ساتھ جنگلوں میں دیکھا۔ شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ آغاز محرم ہے، ماں حسین کی پردے میں آئی ہے، مایوس کر کے نہ بھیجنا، راضی ہو کر جائے۔ پہلی صفحہ عزا تھی، عزاداروں نے جی بھر کے اتنے آنسو دیے، میرے حسین کے زخم ٹھیک ہو گئے۔
अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। सही तरीन रिवायत तुम्हारे सामने पढ़ने जा रहा हूँ। हर मासूम ने हर चांद की कोई ना कोई दुआ तालीम की। रबीउल अव्वल का चांद देखो तो ये पढ़ो, रजब का चांद देखो तो ये पढ़ो, शाबान, रमजान, शिवाल, जिकात, जिलहज का चांद देखो तो ये पढ़ो। मातम करने आए हो तो सतर काफी हो जाएगी। वाहिद मुहर्रम का चांद है। हर मासूम ने कहा है दुआ न पढ़ा करो, कुरान की आयत पढ़ा करो। कौन सी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो आयत आज आपने एक मरतबा पढ़ी है ना, 10 मुहर्रम हुसैन ने 71 मरतबा पढ़ी। जो अदब सुन के रोने के बाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं नौकर हुआ, मकसद तो गिरिया है ना, मकसद तो रोना है ना। अल्लाह आपका मातम कबूल फरमाए। सादात गैर सादात हर किसी ने चांद देखा, हर किसी ने देखा। ये जुमला मैं आहिस्ता लहजे से कहूँ ताकि दर्द की किताब का एक और जाविया पहुंच जाए। हर किसी ने देखा, जैसे सुगरा ने देखा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। दिल नरम हो जाए तो रोना है। तू और मैं पैदा ही गरीब पे रोने के लिए हुए हैं। नाना की कब्र पे आई, नाना की कब्र पे सलाम किया और चांद देखने के बाद उसकी कब्र पे आई जिसे रसूल के सहाबा ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। मरहबा 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 मरहबा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम। और दादी ज़हरा की कब्र पे दायां रुखसार रखा सैयदा सुगरा ने और आहिस्ता से एक आवाज दी, दादी तू 18 साल में बूढ़ी हुई है, मुझे देख मैं 7 साल में हो गई। मरहबा 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 मरहबा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। सैयदो गए सैयदो। फिर शहजादी ने ना दादी से बातें करना शुरू की। पता क्या कहा? वो मेरी जख्मी पहलू वाली दादी, वो मेरी दरबार से खाली लौटने वाली दादी, वो मेरी उम्मत की सताई हुई दादी। सराइकी अदब के 2 मिसरे याद आ गए हैं। बचपन में कभी सुना था जब माँ की आगोश में बैठ के सरकार मजलिस सुनते थे। तब एक सराइकी वाक़े में, मुझे उसका नाम भी नहीं ज़हन में, जिंदा है तो मौला से अता फरमाए, दुनिया से चला गया तो मौला दर्जात अता फरमाए। उस सराइकी ज़ाकिर ने 2 मिसरे इस्तकबाल मुहर्रम की मजलिस में पढ़े। उसने कहा ए चंदता नहीं कोई खुशियां वाला, सब मोमिन मर्द ते माया। अगली सतर नहीं कोई खंजर है मातमी के कलेजे पे चल जाएगी, माफ कर देना। ये चलता नहीं कोई खुशियां वाला, सब मोमिन मर्द ते माया। इस चंद दे विच चंद ज़हरा दे पुत्रां दियां लाशां चाहिए। मरहबा मरहबा। किस लफ्ज़ का इंतजार है यार, किस लफ्ज़ का इंतजार है? अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। दादी ज़हरा की कब्र पे सैयदा सुगरा ने खड़े होकर आवाज दी, दादी जरा कब्र से बाहर आ, बिस्मिल्लाह। इस जन दे विच चंद ज़हरा दे पुत्रां दियां लाशां चाहिए। वकार शादी दादी सैयदा की कब्र पे सैयदा सुगरा ने खड़े होकर एक बात किया, दादी हो सके तो एक मरतबा कब्र से बाहर आ, जरा आसमान का ये चांद देख। बीबी की कब्र में जलजला आया। आवाज दी, सुगरा बेटा क्या कहना चाह रही हो? तड़प के कहती है, दादी देख ये चांद अकबर की बारात का है। मरहबा मरहबा मरहबा। आखिरी जुमले हैं मेरे, मुकद्दर में इबादत है तो कर लेना। सुगरा रो के कहती है, दादी देख ये चांद अकबर की बारात का है। इस चांद में भैया आएंगे, ना लिखा नाम मेरा लेकिन अब्बास सचा ले जाएंगे। सुगरा रो के कहती है, दादी शादी की रस्म से पहले ही मुझे बाबा दूर पहनाएंगे, भैया के सर पे सेहरा भी मेरे हाथों से बंधवाएंगे। इतना मातम करोगे अदारो। रो के कहती है, जब हसरत सारी खून हुई ये चांद सहारा तोड़ गया। पुरुषा पेश करना चाहो शादी। बीबी रो के कहती है, जब हसरत सारी खून हुई ये चांद सहारा तोड़ गया। तब बर्छी खींच के शाह बोले, सुगरा तेरा अकबर छोड़ दे। मरहबा मरहबा मरहबा। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नौकर हूँ।
सारी खून हुई, ये चांद सहारा तोड़ गया। तब बच्ची खींच के शाह बोले, सुगरा तेरा अकबर छोड़ गया। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। कितना मातम करोगे? आखिरी पैगाम है। उसके बाद सिर्फ एक फिक्र मसला का मिंबर सैयद के हवाले करने जा रहा हूँ। सैयदो खैर सैयदो, कितना मातम करोगे? आज से तुम शुरू से 10 मुहर्रम तक तुम मातम करोगे, और 10 मुहर्रम को करोगे तुम खून का मातम, जंजीर का मातम। मैं जाकिर बाद में हूँ, हुसैन का जंजीर जन मातमी मैं भी। मुझे अपने जाकिर होने पे इतना नाज नहीं जितना हुसैन का मातमी होने पे नाज है। 10 मुहर्रम को करोगे तुम खून का मातम। ये मेरे जुड़े हुए हाथ, जाकिर समझो तुम्हारी मर्जी, भाई समझो तुम्हारी मर्जी, मेहमान समझो तुम्हारी मर्जी, मुसाफिर समझो तुम्हारी मर्जी। 10 मुहर्रम को खून का मातम करने के बाद शाम गरीबा की मजलिस से पहले घरों में न जाना। ये जुमला मैं अपनी पर्देदार माओ बहनों बेटियों के लिए कहने जा रहा हूँ। 10 मुहर्रम खून का मातम करने के बाद शाम गरीबा की मजलिस से पहले घरों में न जाना। सवाल करो, ज़हीर घर भी हमारे, पर्देदार भी हमारे, हम घरों में क्यों न जाएं? कितना मातम कर सकते हो पर्देदारों? जब तुम जंजीर मार के घर चले जाते हो ना, वही वक्त होता है जब सज्जाद की पोस्ट पे पहला ताज़ियाना लगता है। मरहबा मरहबा। बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो हाय भी नहीं कर सका। बतूल का बंदा बड़ा प्यारा लगता है जो हाय हुसैन करके रोता है। सारे रदार कहो ना हाय हुसैन, सारे रदार कहो हाय हुसैन। अगर दलाल मजलूम करबला 10 मुहर्रम को तेरी पोस्ट भी जख्मी होगी, हुसैन के सज्जाद की पोस्ट भी जख्मी होगी, लेकिन इलापुर सईदा वालों फर्क बना है तेरी पोस्ट में और सज्जाद की पोस्ट में। पता कैसे? जब तू और मैं जंजीर मार के घर जाएंगे